نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم۔ جناب مکرم، گرامی قدر، اہل علم و دانش، معززین علاقہ، آج کی یہ نشست 14 اگست کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جس میں مجھ سے پہلے میرے دوست اپنے اپنے انداز میں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت ملنے پر سجدہ شکر ادا کر رہے تھے اور تحریک پاکستان میں سرگرم رہنے والے علماء اکرام اور دوسرے رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، لیکن میرا موضوع سخن شاملی کے میدان سے لے کر آج تک ہر محاذ پر اپنی خدمات پیش کرنے والے اکابر علماء دیوبند کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ سامعین گرامی قدر، تاریخ کے اوراق کو گھنگالا جائے تو اکابر علماء دیوبند کے کارنامے تاریک رات میں آسمان پر چمکتے چاند کی طرح واضح نظر آتے ہیں۔ علماء دیوبند ہر میدان میں سر بکف رہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اکابر علماء دیوبند کے کردار کی رفعت فلک بوس عزائم کی مضبوط چٹانوں پر خندزن، مسائل میں الجھ کر مسکرانا فطرت کا حصہ، ستم گروں کے پہاڑوں سے ٹکرا جانا عادت ثانیہ، جابرانہ قوانین کے بخیے ادھیڑ دینا، اصحاب اقتدار کے غلط فیصلوں کو برسرے عام للکارنا، ممبر سے لے کر قومی اسمبلی تک حق و صداقت کے جھنڈے گاڑ دینا، ضمیر فروشی کی بجائے اسیری میں ماہوں سال بسر کرنا اکابر علماء دیوبند کے کارنامے ہیں۔ وہ بے باک خطیب اور شعلہ نما مقررین بھی تھے، قابل تقلید سیاستدان بھی تھے، مایا ناز قائدین بھی تھے، متحرک کارکنان بھی تھے، ممبروں محراب کی آبرو بھی تھے، مسند تدریس کی زینت بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اولیاء بھی تھے، اتقیاء بھی تھے، اصفیاء بھی تھے، اسخیاء بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، مدبر بھی تھے، محقق بھی تھے، مدقق بھی تھے، قائم باللیل وسائم بالنہار بھی تھے، میدان کے غازی بھی تھے، کفر پہ بھاری بھی تھے۔ وہ ایسے حوصلہ والے تھے، عزیمت کے پیکر تھے کہ لمحہ بھر کے لیے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، لگاتار منازل کی طرف پہ ہم قدم بڑھاتے رہے، ناہموار راستوں میں ان کے قدم ڈگمگائے اور لڑکھڑائے نہیں، آبلا پائی انہیں روکنے سے عاجز آ گئی۔ تشدد کا کون سا طریقہ تھا چونٹ پر پرکھا نہ گیا ہو، آزمائش کا کون سا حربہ تھا چونٹ پر آزمایا نہ گیا ہو، استبداد کا کون سا پہاڑ تھا چونٹ پر توڑا نہ گیا ہو، جبر و بربریت کی کون سی تلوار تھی چونٹ پر سونتی نہ گئی ہو، مگر حالات کے بے رحم اور سرد گرم تھپیڑے صحابہ اکرام کے ان غلاموں کے ارادوں میں لغزش پیدا نہ کر سکے۔ شمع رسالت کے پروانے، ختم نبوت کے دیوانے، صحابہ کے دیوانے، صحابہ کے پروانے، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت و رفعت کے پہرے دار اہل حق اکابر علماء دیوبند ہیں، جن کے بارے میں شاعر نے تڑپ کر کہا کہ وہ سیخ پر کباب کی طرح رہے حیات میں، وہ سیخ پر کباب کی طرح رہے حیات میں، جو بیڑیاں تھی پاؤں میں تو ہتھ کڑیاں ہاتھ میں، جو اہل سر تھے طاق میں تو اقتدار گھات میں، مگر وہ عزم غزنوی کے ثبوت نبی کے سومنات میں۔ سامعین گرامی قدر، باطل نے جب بھی مقابلے کے لیے للکارا تو چیلنج کو قبول کرنے والے اہل حق اکابر علماء دیوبند تھے۔ ہاں آپ مرزائیت کو دیکھ لیجئے، اگر یہ پاکستان کی عدالت میں آئی تو مقابلے میں سید انور شاہ کشمیری فاضل دیوبند آیا ہے، اگر یہ ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں گئی تو مقابلہ کرنے کے لیے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی فاضل دیوبند گیا ہے، علامہ
علامہ خالد محمود فاضل دیوبند گیا ہے۔ میں یہ بات بڑے دعوے اور جرأت سے کہتا ہوں کہ پانی پت کے میدان میں سر بکف ہو کر نکلنے والا رشید احمد گنگوہی فاضل دیوبند تھا۔ امام الاولیاء، استاذ المجاہدین، استاذ المحدثین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فاضل دیوبند تھا۔ مالٹا کے جزیروں اور کالے پانیوں میں رہ کر بھی انگریز کے سامنے نہ جھکنے والا شیخ الہند فاضل دیوبند تھا۔ بطور مدرس 18 سال روزہ رسول پر درس حدیث دینے والا حسین احمد مدنی فاضل دیوبند تھا۔ انگریزی استعمار کے سامنے سینہ سپر ہو کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والا قاسم ننوتوی فاضل دیوبند تھا۔ تحریک پاکستان میں لہو پیش کرنے والے اکابر علماء دیوبند تھے۔ تو قومی نظریہ پیش کرنے کے لیے عبد الماجد دریابادی کو علامہ اقبال کے پاس بھیجنے والا مولانا اشرف علی تھانوی فاضل دیوبند تھا۔ پاکستان منظر عام پہ آیا کہ مغربی پاکستان ہے، پرچم کشائی کرنے والا مولانا شبیر احمد عثمانی فاضل دیوبند آیا۔ پاکستان منظر عام پہ آیا یہ مشرقی پاکستان ہے، پرچم کشائی کرنے والا مولانا ظفر احمد عثمانی فاضل دیوبند آیا، جن کے بارے میں شاعر نے تڑپ کر کہا کہ فلک جھومتا ہے زمین جھومتی ہے، فلک جھومتا ہے زمین جھومتی ہے، سحر جھومتی ہے صبا جھومتی ہے، کچھ پھول کھلتے ہیں جہاں میں ایسے کہ جن کی ادا سے فضا جھومتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، علماء دیوبند نے باطل کو ہر محاذ پر ہر میدان میں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ آپ جس میدان میں نکلو گے اکابر علماء دیوبند کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیاست کے میدان میں آؤ گے، سیاست کے میدان میں آئیں گے، دلائل کے میدان میں آؤ گے، دلائل کے میدان میں آئیں گے، تحریر کے میدان میں آؤ گے، تحریر کے میدان میں آئیں گے، تقریر کے میدان میں آؤ گے، تقریر کے میدان میں آئیں گے، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی تو یوں ہوا اس ریاض دہر میں، کبھی کبھی تو یوں ہوا اس ریاض دہر میں، ایک گل ہی ساری گلشن کی آبرو بچا گیا۔ کیونکہ یہ فیض اس جگہ سے پھیلا تھا جس کی بنیاد قاسم ننوتوی فاضل دیوبند نے رکھی تھی۔ جناب مکرم، توجہ چاہتا ہوں، کیا ختم نبوت کا صحرا علماء دیوبند کے سر پہ نہیں ہے؟ کیا ناموس صحابہ کا صحرا علماء دیوبند کے سر پہ نہیں ہے؟ کیا علماء دیوبند دینی مصطفی کے ثبوت نہیں ہے؟ کیا عجز و انکساری کے پیکر نہیں ہے؟ کیا وہ علماء دیوبند دینی تعلیم کے استحکام کا صحرا ان کے سر پہ نہیں ہے، جنہوں نے زبان حال سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اس شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اب دل سے یہ کہہ کر آ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اتنے مچلنے والے ہیں۔ وما علینا